بیس ہوں اور اس کے علاوہ میں ساتھی فاؤنڈیشن میں جاب کر رہی ہوں ایز اے پروجیکٹ مینیجر، اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی کوآرڈینیٹر بھی ہوں. اور ایکچولی ہم لوگوں کا جو سا ادارہ ہے جو ساتھی فاؤنڈیشن ہے وہ ٹرانس بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور ہم لوگ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ہم لوگ انہیں کے جو رائٹس ہیں لائک ایجوکیشن ہو گئی، ہیلتھ ہو گئی، جاب وغیرہ، لائک اینی تھنگ ریگارڈنگ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہم لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو ابھی جو ہم لوگ کا جو زیادہ جو فوکس ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہم لوگ زیادہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو جینڈر بیسڈ جو ان سے وائلنس وہ ہے اس چیز کے اوپر. اور آج کل جس طرح سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ کرونا کا اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کووڈ-19، تو اس سے ریلیٹڈ بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم جتنا بھی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. لائک اگر ہم کو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہو جائے یا کچھ راشن پیکج وغیرہ کچھ ہو جائے. اب جس طرح رمضان بھی ہے اور ایز یو نو کہ ابھی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ زیادہ لائک بیٹنگ وغیرہ یا فنکشن وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو فیکٹری میں بھی جو ٹرانسجینڈر جو کام کر رہی ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل جو ان سے فیس کرنے کو مل رہے ہیں. تو ہم لوگ جو ان سے، اور میں لائک اپنا اگر میں بتاؤں تو میں ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں، ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہوں اسٹیپ انسٹیٹیوشن آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے. اور اس کے علاوہ لائک جو فیملی پلاننگ ہے رہنما والے ان کے ساتھ کافی لائک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں. اور جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ایز اے بورڈ ممبر کی ڈفرینٹ پوسٹ کے اوپر بھی کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ یار، میں نے کہا یہ تو ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا وہ ہیرے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. یہ تو میں پریشان ہو رہا ہوں، یہ لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. چلیے اب ہم چلتے ہیں فیصل کی طرف. فیصل کیسے ہیں آپ کا مائک آن کرتا ہوں میں. علیشا کا میں خیال ہے پھر وہ ان کا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا. جی فیصل. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیے. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میرا نام محمد فیصل ہے اور میں پاکستان بیت المال میں کام کر رہا ہوں. وہاں پہ میں اپنی کمیونٹی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ان کی ایجوکیشن اور ان کے ہیلتھ کے ایشوز کو ڈیل کر رہا ہوں. وہاں پہ اگر کوئی بھی ٹرانسجینڈر اپنی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیت المال فل سپورٹ کرے گا. جیسے پچھلے دنوں میں بھی ایک ٹرانس کو سپورٹ کیا، ڈولفن نام کی ٹرانس کو. اور اس کے علاوہ میڈیکل کے ریلیٹڈ بھی اگر کسی قسم کی بھی بیماری ہوگی خدا نہ خواستہ تو اس کا علاج 6 لاکھ تک بھی، اگر کوئی بڑی بیماری ہے اس کے ایکسپینس اگر 6 لاکھ تک ہیں اور اسپیشل اپروول کے ساتھ 10 لاکھ تک بھی ہم کرتے ہیں. اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے اسپیشل ہمارا ایک وہ ہے کہ ہم انہیں جلدی ڈیل کیا جاتا ہے. وہاں پہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ میں وجود سوسائٹی کا بھی یوتھ ممبر ہوں، یوتھ کونسل کا ممبر ہوں اور اس کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. ایکسیلنٹ فیصل، ماشاءاللہ زبردست. ابھی ہمارے ساتھ علیشا پھر واپس آ گئی ہیں. پہلے علیشا آپ کا کرتے ہیں، پھر یہ اوپو A5 جو ہیں پھر ہم ان کی طرف آئیں گے. پہلے علیشا آپ اپنا انٹروڈکشن کریں کیونکہ آپ کا بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. سوری آپ کی تھوڑی زیادہ کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے علیشا، آپ بتائیے. جی میرا نام جو ہے علیشا شرازی ہے. میرا تعلق ملتان سے ہے لیکن اب میں اسلام آباد میں شفٹ ہوں. میں نے ایم فل کیا ہوا ہے ایجوکیشنل پلاننگ مینجمنٹ میں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان سے. اور میں پاکستان کی سیکنڈ ایم فل اسکالر ہوں ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں، اور پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی امپلائی ہوں یونائٹڈ نیشن میں. اچھا ماشاءاللہ. اور ایکٹیویزم کرتی ہوں، میں اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ آج کل میرے فیس بک پیج پہ اور باقی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اپنی کمیونٹی کے لیے میں ڈال رہی ہوں. ایکسلنٹ علیشا، یہی تو میں کہہ رہا تھا. ابھی تک ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے انٹروڈکشن کرایا نا سب کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. تو میں پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ پھول اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ جیمز اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ ایکچوئل کیا ہے. اچھا یہ اوپو A5 کی طرف چلتے ہیں. جی آپ اپنا کائنڈلی نام پہلے بتا دیجیے تاکہ میں آپ کا نام یہاں پر ڈسپلے میں ڈال دوں. جی میرا نام کیا ہے اور زوبیا. جی جی ZOBIA ایسے اسپیل کرتی ہیں؟ SOBIA. اچھا صوبیا، اوکے SOBIA. سوری آپ کو مجھے وہ آواز ٹوٹ گئی تھی. جی صوبیا، اب آپ اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دیجیے.
جی میرا نام صوفیہ ہے اور میں خیبر پختونخوا کی فرسٹ ٹرانسجینڈر ہوں جو اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں 3 ریڈیو سے پروگرام ہوسٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے ٹرانسجینڈر کے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی مسائل ان کی ایجوکیشن میں ہو رہے تھے، ہیلتھ میں ہو رہے تھے، ان پہ میں بات کرتی ہوں. چینل سے میں بات کرتی ہوں، میرا اپنے 3 چینل پروگرام میں ہوسٹ کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں امریکہ گئی ہوں، میں پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر ہوں جو امریکہ گئی ہوں. جرنلزم میں گئی ہوں، میں خود جرنلزم کر رہی ہوں، جرنلزم سے میرا واسطہ ہے کیونکہ ہمارے ٹرانسجینڈر کے جتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہمارے جتنے کمیونٹی کے جتنے مسئلے ہوتے ہیں ان کو ہمارے جتنے اور لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے. تو ان کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ میڈیا میں سامنے لاتی ہوں، ان کے مسائل پہ لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں. اور بس یہی کام شروع ہے انشاءاللہ. اپنے ٹرانسجینڈر کے لیے جو تصویر لوگوں کی نظر میں ہے اس کو ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوں. ماشاءاللہ جی زبردست. یہ تو میں نے کہا نا آج تو ہم نے نگینے اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے پاس اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بیکاز جو ٹرانس کا جو امیج عام طور پہ آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایسا پڑھا لکھا امیج کم ہی ملتا ہے. تو میں مومنہ بیٹا آپ اپنا تھوڑا سا سب کے لیے انٹروڈکشن کرا دیجئے، پھر میں انعام آپ کو اور پھر عدنان کو کہتا ہوں. مومنہ میں آپ کا مائک بیٹا انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ ایکچولی آپ ریپیٹ کریں گے، میرا بالکل ابھی نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو آپ کی آواز جو ہے وہ. اچھا نہیں، میں کہتا ہوں مونا آپ اپنا بیٹا انٹروڈکشن کرا دیں سب کو، اور اگر ہو سکے تو کیمرہ آن کر لیجیے. یہاں پہ سب نے اسی لیے کیمرے ہم نے کیے تھے آن کر لیں گے، لیکن اگر نہیں بھی ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنا انٹروڈکشن کائنڈلی کرا دیجیے تاکہ باقی سب کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم لوگ. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مومنہ، انعام، عدنان اور ابھی انشاءاللہ ملیحہ بھی ہمیں جوائن کریں گی کوئٹہ سے، اور اس کے بعد عتیق جنہوں نے آپ لوگوں کو کافی سب لوگوں کو اکٹھا کیا. عتیق جو ہیں وہ ان کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو شاید وہ ہمیں جوائن نہ کر سکیں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ سب اسی اس پلیٹ فارم سے اکٹھے ہوئے تھے اور ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہم آپ لوگوں کے لیے کر سکیں. جی مومنہ آپ پلیز اپنا انٹروڈکشن کرا دیجیے. جی اچھا، میرا نام مومنہ ہے، وہ تو سر نے ابھی آپ کو بتا ہی دیا ہے. اور بیسیکلی آئی ایم آئی ٹی پروفیشنل اور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ میں گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ڈیل کرتی ہوں. ایم آلسو مارشل آرٹسٹ، تو میں کوچنگ بھی دیتی ہوں لڑکیوں کو مارشل آرٹس کی تاکہ وہ وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہو جا سکیں، اور فٹنس ٹریننگ سے ریلیٹڈ بھی. اور آئی ایم آلسو اے بلاگر اینڈ انفلوئنسر. سٹی ٹو ویکس کے نام سے میرا ہینڈل ہے، اور اس پہ بھی میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو شفٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں. آپ لوگوں کی ہی حوالے سے جب مجھے پتہ چلا اور سر نے بتایا تو آئی واز لائک ٹوٹلی امیزڈ. خاص طور پہ آپ لوگوں کا انٹروڈکشن دیکھ کے تو لائک یار میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، اور میں نے لٹرلی گروپ میں یہی بات کی تھی کہ آئی ایم جیلس. مجھے جیلسی ہو رہی ہے کہ میں ان کو ٹرانس نہیں کہوں گی آئندہ کے بعد، یہ میرے لیے ہیومنس ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا کمپیٹیٹیو چل رہے ہیں سارے. تو ماشاءاللہ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ، اور دیٹس آل فرام مائی سائڈ. بالکل مومنہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ لوگ ماشاءاللہ جو 26 جن لوگوں سے ہم مل رہے ہیں، یہ تو وہ امیج ہی نہیں ہے جس امیج کو لوگ لے کے چلتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ باقی لوگوں کے امیج کو بھی بدلیں گے، اور یہ جو مشن ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ عدنان آپ سے پہلے اردیہ نے جوائن کیا، میں اردیہ کا انٹروڈکشن کروا لیں. جی اردیہ السلام علیکم. رادیہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اٹس رادیہ خان. رادیہ، ہاں وہ مجھے نظر آ گیا تھا، اسپیلنگ پہلے کلیئر نہیں تھے، سو اس کے لیے سوری. جی رادیہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. ایم آئی آڈیبل؟ یس ویری ویری کلیئر. آپ پلیز اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں. زیادہ کچھ نہیں. آئی ایم 21 ایئر اولڈ. آئی ایم فرام کراچی سے ہوں. میں نے بہت سے ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کام کرا ہے ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے. اخوت کے ساتھ میں نے 1.5 سال کام کرا، اخوت کے خواجہ سپورٹ پروگرام کے لیے. ون آف دا ینگسٹ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ، اور کافی آن اینڈ آف ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. انٹرنیشنلی بھی آرگنائزیشن کو اور کمیونٹی کو بہت ریپرزینٹ کرا ہے. ریسنٹلی میں یو ایس گئی تھی ایک انٹرنیشنل ایکسچینج پروگرام میں، بینگ ون آف دا ینگسٹ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ فرام پاکستان. اور سنس اسٹیٹس کمیشن کی طرف سے بھی مجھے ینگ ٹرانس ایکٹیوسٹ کا اوارڈ ملا ہے. ناؤ ڈیز ان COVID-19 میں ڈن a lot of ration drives، اور کمیونٹی کی کافی ہیلپ کری ہے with a local organization here جس کا نام جینڈر انٹریکٹیو الائنس ہے، ایز این انڈیویجول ایکٹیوسٹ. تو فی الحال آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے. ایکسلنٹ. تو آپ کی اسٹڈیز چل رہی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ I have paused my education، بس کچھ مسئلے ہیں ورنہ I want to continue my education. اوکے گریٹ.
تو اچھا چلیے اب ہم عدنان آپ بھی کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن کرا دیجیے سب کے لیے. السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے, اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سب لوگ, اور آئی ایم پراؤڈ آف یو. یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو اپنی کمیونٹی کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ہیڈس آف سب کو, میرا سلام. اور میرا نام عدنان احمد خان ہے. بیسکلی تو میں کریٹو رائٹر ہوں اور ایک ریکی ماسٹر ہوں, مگر کرنٹلی ابھی جو ریلیف ایفرٹس چل رہے ہیں اس میں تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوں. یا اس گروپ میں آنے والے ہر بندے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے, صرف جو ہے نا وہ میں ہی بڑا کام کر رہا ہوں لگتا ہے, باقی سب چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں, سارے کسر نفسی سے کر رہے ہیں. اچھا عتیق یار ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. میں عتیق سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے ٹائم نکالا. میرا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, میں کہا تھا شاید آپ نہیں آئیں گے, تو لیکن یہ کہ تھینک یو ویری مچ. نہیں سر, بس ایز پر کمٹمنٹ میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے جوائن کر لوں, کیونکہ ان سب سے بات ہوئی تھی میری, تو میں نے کہا لیکن اٹس ناٹ فیئر کہ میں بغیر جوائن کیا ہوں. لیکن چلو میں جوائن کروں گا بالکل شارٹ ٹائم کے لیے بے شک, لیکن تاکہ ایک سیشن چل پڑے انشاءاللہ. بہت شکریہ, کیونکہ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اب آپ کی تو سچویشن ایسی ہے نا کہ وی آل انڈرسٹینڈ. بٹ اینی ویز آپ کی میرے خیال سب سے شاید بات ہوئی بھی ہے, تو آپ کا انٹروڈکشن تو ان سب کے پاس ہے آئی گیس. تو ہم انعام کا انٹروڈکشن کروا لیتے ہیں ان کے لیے سب کے لیے, پھر اس کے بعد ہم فارملی شروع کرتے ہیں, بیکاز کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بلکہ ابھی میں سوچا تھا ملیحہ اور جواد کو بھی میں نے میسج بھی کیا تھا گروپ پہ, ان دونوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا, شاید خیریت ہی ہو, ورنہ وہ تو کافی ایکسائٹیڈ تھے دونوں. جی انعام آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں, پھر ہم انشاءاللہ فارملی دوبارہ شروع کرتے ہیں. ارے یار انعام غائب ہو گئے کیا؟ نام ہے اور میں کرتا ہوں سٹی سے. انعام آواز نہیں آ رہی, دوبارہ شروع کریں آپ. سر میرا نام انعام ہے اور میں اٹک سٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن سے کامسیٹ اٹک سے, اور اس کے علاوہ میں فری لانسر بھی ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, آرٹیکل بھی لکھتا ہوں, سوشل آرٹیکل موسٹلی, اور آج کل فوڈ ڈرائیو بھی کر رہا ہوں, مگر چھوٹی موٹی فوڈ ڈرائیو, اتنی بڑی لیول پہ نہیں. اور بس ایک اور چھوٹا موٹا آ گیا نا ہمارے ساتھ, یہ ساروں کے سارے چھوٹے موٹے کٹے ہوئے, موٹا ادھر ہی ہے, چھوٹے چھوٹے ادھر ہے سارے. بہت چھوٹا کام میرا سر. تو وہی تو میں نے کہا نا کہ موٹا صرف ادھر ہے, چھوٹے ادھر ہیں سارے, تو اس لیے وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو چلیں جی زبردست. میرا خیال ہے ابھی ہمیں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اور لوگ بھی جوائن کریں گے, لیکن کب کرتے ہیں وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا. میں تھوڑا سا اپنا کیمرہ سیٹ کر لوں. اچھا جی میں پوچھ رہا ہوں سر باقی سب سے بھی. جی جی اچھا میں جی مومنا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا, بتائیے. جی سر, اصل میں یہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ سارے ہم لوگ نا اس سے ریلیٹڈ گیدر ہوئے ہیں. میں نے کوشچن کرنا تھا کہ بہت سارے میرے ذہن میں کوشچن تھے اسی کمیونٹی سے حوالے سے, کیونکہ میں اس کمیونٹی پہ فردر کام کر رہی ہوں, اور اس کو سٹارٹ کیا میں نے آن مائی آن کے نام سے. تو آن مائی آن میں بتاتی جاؤں, بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, میرا پرسنل کوئی نام نہیں ہے اس میں. تو اس چیز سے ریلیٹڈ جو بھی کام کرے گا وہ اپنے اکاؤنٹ کے تھرو, اپنے سرکل کے تھرو چیزیں ڈونیشن کلیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب جہاں جس جگہ جس سٹی میں اس دوسرے بندے کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے اس کمیونٹی سے ریلیٹڈ لوگ نظر آ گئے, تو کلیکٹیو اماؤنٹ اس بندے کو سینڈ کر دی جاتی ہے. آن مائی آن رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ نہ کسی آرگنائزیشن کا نام آئے گا, نہ کسی ٹرسٹ کا, نہ این جی او کا, اور نہ کسی انسان کا. تو ایک اچھا کام ہو رہا ہوگا, لیکن اس میں سب کلیکٹیو ایفرٹ کر رہے ہوں گے. جب کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے تو وہ لیٹر آن ایک سوسائٹل امپیکٹ اتنا اچھا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے مومنا, تھینک یو ویری مچ اس انٹروڈکشن کا, بیکاز یہ پوائنٹ مجھے بالکل ذہن میں تھا. اور ماشاءاللہ مومنا جو کام کر رہی ہیں وہ بھی بہت ہی کمینڈیبل ہے. اور بلکہ میں مومنا ایک منٹ آگے چلنے سے پہلے دو لوگوں نے ہمیں اور جوائن کیا ہے. ایک بسمہ سادل ہیں. بسمہ آپ کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن کروا دیجیے, پھر میں آگے لے کے چلتا ہوں. بسمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Bisma Sadil from Pakistan, Islamabad. And I'm aware, recently I'm like, آج کل تو جو حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے جو everyone is working from home, but my background is that I have done development science.
and further I'm working on as a social activist, and other than that I'm running my own business and helping some transgenders. Like I'm also a transgender activist, so I'm helping few transgenders on different issues from Islamabad, Rawalpindi. Excellent. And what kind of business you are running, Bisma? I'm running a startup of hand stitched khussa startup hai wo. So Okay. basically I started this as a women empowerment project, اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے ٹرانسجینڈر انکلوژن کے لیے بھی جو ہے وہ کیا, بیکاز یو نو ان پاکستان ایک دو ہی پاکستانی برانڈز ہیں which are helping plus size footwear جو ہے وہ بناتے ہیں. So اس میں بھی plus I have involved them in a few modeling of my footwear. تو collaboration کے ساتھ اس طرح بھی جو ہے وہ میں نے ٹرانسجینڈر کے ساتھ کیا ہوا کام. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اوکے, اب ہمارے پاس ایک ہواوے میٹ 1 ہے, میں ان کو پہلے انمیوٹ کر دوں. آپ کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن کرا دیجیے تاکہ میں یہاں پہ آپ کا نام بھی ڈال دوں. ہواوے میٹ 1, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہواوے میٹ 10 سوری. ہیلو ہواوے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی وعلیکم السلام, بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ اپنا کائنڈلی انٹروڈکشن نام پہلے بتا دیجیے تاکہ میں یہاں نام آپ کا ٹائپ کر لوں, سب پڑھ لیں گے. اچھا جی, میرا نام مہنور ہے اینڈ آئی ایم اے ٹرانسجینڈر پرسن. اوکے, اینڈ آپ تھوڑا سا باقی بتا دیجیے اپنے بارے میں, کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں. Okay, actually, I am a director of a community-led organization. That name is Father Cell Society, and we are working for the transgender community since 2012. So initially, we have started at services to providing the health services to the transgender community, but now we are working on the rights of the transgender people as well, and we are also working on the HIV/AIDS of the transgender people, and we are also working on the community empowerment too. Other than that, we are we recently developed some value chain model for the transgender people to make them economically empowered, like by providing them job opportunities and by providing them the value chain models jahan pe wo kaam karke khud se earn kar sake aur mainstreaming ko serve karke inclusion ko promote kar sake. اور ہم پچھلے 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں, اور میری آرگنائزیشن کا نام ہے خواجہ سرت سوسائٹی, اور میں اس کی ڈائریکٹر ہوں, اینڈ بائی پروفیشن آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ یو آر بیسڈ ان؟ جی میں لاہور بیسڈ. لاہور میں, ویری گڈ. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو کہاں سے, کون سی فرم سے آپ نے کیا تھا؟ جی میں نے اسکین سے پڑھا ہوا ہے اور ارنسٹ اینڈ سے میں نے آرٹیکلشپ کی ہے. ماشاءاللہ, زبردست, ویری گڈ. میں اگین آئی ایم ایکچولی بلون اوے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں تو جس طرح ماشاءاللہ آپ سب لوگوں سے آج ملاقات ہوئی ہے, یہ فیس انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے, کہ اس طرح کے ڈائمنڈز ہیں آپ لوگوں کے اندر. اور وی آر یو نو I mean, I want to apologize on behalf of the nation. People have misunderstood you, you know. So I'm really sorry for that. That is something that is our کیا کہنا چاہیے, ہماری کمزوری اور ہماری خامی ہے کہ ہم نے کبھی ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں اس طرح سے. اچھا, مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ فیصل جو ہیں, فیصل اور علیشہ جو ہیں, وہ شاید اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے, الگ الگ لاگ ان کر رہے تھے, لیکن اب اکٹھے ہی ہو گئے ہیں. چلے, زبردست ہو گیا یار, یہ بھی اچھا ہو گیا. اچھا, تو میں آپ لوگ جو نئے آئے ہیں میں ان کے لیے دوبارہ اپنا بھی چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا کے پھر ہم اس کو فارملی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. میرا نام محمد علی ہے, میں NLP ٹرینر ہوں, باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر, پاکستان کا پہلا باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر تھا. میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے اب اپنا ایک اور اسٹوڈنٹ تیار کیا ہے who is number 2 now. تو اس کے علاوہ میں سلوا الٹرا مائنڈ ESP کا انسٹرکٹر ہوں, which is awakening of sixth sense. میں لائف کوچنگ, کیریئر کوچنگ, I call myself human engineer and a change agent. پاکستان میں 21 سال بعد آیا ہوں, and I basically work with corporates, with personal one-to-one sessions. میرے ابھی بھی آن لائن ٹریننگ چل رہی ہیں. اور اس وقت کرونا کے سسٹم میں جو ہم نے جب اکٹھے ہوئے تھے ہم, تو وہ یہ تھا کہ میں نے ایک ہیش ٹیگ سیریز شروع کی تھی, کرونا از گون, کرونا از فنشڈ, وی ڈیفیٹڈ کرونا اینڈ ہیومینٹی ون اوور کرونا. تو یہ 4 میرے ہیش ٹیگس تھے جن کے اوپر ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو لوگ اسپیشلی جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, ان کے جو مینٹل سٹریسز ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. لوگ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ جی سلوٹ مار رہے ہیں ڈاکٹروں کو, سب کو, پولیس والوں کو, لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ بیچارے کتنے سٹریس میں, ہمارے والنٹیئرز کتنے سٹریس میں ایونچولی جا رہے ہیں.
تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس سارے سسٹم کا سلسلے کا میں نے آغاز کیا تھا کہ اس میں، اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ ساتھ ہیرے جوڑتا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز، سو آپ جس طرف سوچتے ہیں نا اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عدنان آئے، عتیق آئے، نام، مومنہ، ماشاءاللہ ایچ ون آف دیم. ابھی وہ ملیحہ نہیں آئی ہماری بچی کوئٹہ سے جو جوائن کرنا تھا اس نے ہمیں. تو ایچ ون آف دیم اینڈ آئی ریئلی یو نو ایم ہمبلڈ ود گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے جیسے چھوٹے بندے سے وہ اس طرح کی کام کرواتا ہے. میں جب تک دبئی میں تھا تو دبئی میں نے 18 سال اللہ نے مجھ سے لوگوں کی جابس کے لیے ہیلپ کروائی. مسجد میں بیٹھ کے ہر جمعے کو میں لوگوں کی جابس میں ہیلپ کیا کرتا تھا. سو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں کام کرنے کے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور حلیمہ احتشام نے جوائن کیا. میں کائنڈلی حلیمہ آپ اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دیں گے؟ یہ میری کزن ہے اور جی ماموں کی بیٹی، اور یہ بھی ریسنٹلی ان کا ایک ٹاپک تھا، یہ کووڈ کے اندر جو سچویشن ہے فیس کر رہی ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی، اس پہ یہ ریسرچ کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ بھی جوائن کرنا اور جو بھی ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں وہ بھی شیئر کرنا، اور کوئی کویسچنز ہو تو وہ بھی آپ پوچھ لینا. تو پاجن انہوں نے بولن بھی دیو نا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ایوری ون، اٹس می حلیمہ احتشام. بھائی نے انٹروڈکشن کرا دیا ہوگا. ہم لوگ بیسکلی زابس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں. آئی ایکچولی انوائٹڈ ادر ممبرز ایز ویل، لیکن وہ لوگ ابھی تک جوائن نہیں کر سک رہے میٹنگ میں. ان کا ویٹ کر رہی تھی لیکن میں خود آ گئی ہوں. بیسیکلی یہ جو حالات چل رہے ہیں کرونا کے اور ان سب چیزوں کے اوپر، تو ہمیں سب سے بیسٹ ٹاپک جو لگا کہ اور چیزوں کو تو ہم بہت ہٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ٹرانسجینڈرس کمیونٹی ہے جو ہمارے سے بہت کلوز ہیں سارے لوگ، بیسیکلی ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو ہمیں سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسا ٹاپک سلیکٹ کریں جس میں ہم، کیونکہ یہ نیو چیز ہے جو آگے اس پہ ایکسپلور کرنے کو بہت کچھ ملے گا لوگوں کو. تو اس لیے ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کے اوپر بیسیکلی کرونا وائرس کا جو افیکٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیسے اس کو فیس کر رہے ہیں. آئی گیس کہ کوئی اور ممبر بھی میرا جوائن اپ کرنا چاہ رہے ہیں. With you people permission. جی بالکل کریں. یہ کوئی آئی فون کوئی آئے ہیں، میں ان کو بھی ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں. حلیمہ ایک سیکنڈ آپ ٹھہریے. آئی فون جو آئے ہیں جی آپ اپنا انٹروڈکشن کائنڈلی کرا دیں. میں نے آپ کو وعلیکم السلام. میرا نام محمد امین ظفر ہے اور میں بھی اپنے 6 سیمسٹر میں ہوں زیبس میں، اور میں بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہوں. اور ہمارا جو ایجنڈا ہے، ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ جو کرونا ہے اس کے کیا ایفیکٹس ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اوپر. اوکے گریٹ. تھینک یو امین. تھینک یو ایوری باڈی فار جوائننگ ونس اگین. میں بیسیکلی یہاں پر ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ہماری ایک قسم کی، اب سمجھ لیجیے کہ پہلی بیٹھک ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو بھی جان رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے. انشاءاللہ آئی وانٹ کہ ہم اس کو کم از کم، اگر زیادہ نہ بھی ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم لوگ ضرور ملیں اور اس کے ایشوز کو ہم ڈسکس کریں. بیکاز جو میں نے فیس آج دیکھا ہے اینڈ ایز آئی ایڈمیٹڈ، ماشاءاللہ میں آئی ایم بلون اوے. آئی مین اتنی زبردست ہیرے ہیں یہاں پر، اور جو کمیونٹی کا جو فیس لوگوں کو نظر آتا ہے وہ ایسا ہے نہیں جیسا لوگوں کو جو اب آپ میں جو میں دیکھ رہا ہوں. تو میں یہ چاہوں گا، بلکہ میں یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اور اس کو میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ہماری اس میٹنگ کو ڈال دیا کروں گا تاکہ کوئی بھی دیکھنا چاہے. تو آپ لوگوں سے میری سب سے پہلے، آپ میں سے جو بھی میرے خیال بلکہ رادیہ سے شروع کرتے ہیں. سب سے ینگسٹ رادیہ ہی ہیں اس وقت. رادیہ مجھے یہ بتائیے کہ what kind of issues you guys are facing nowadays and in general, by the way, how did you cope? آپ اور آپ کے بعد میں صوبیہ سے پوچھوں گا کہ غالباً صوبیہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو how did you guys face this issue and how did you overcome it? آپ کو آن مائک آن کر دوں میں رادیہ جی. آپ کا مائک اب آن ہے رادیہ. آپ اپنا کوشچن پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جو ہے اس کو آج کل کے کرونا کے حالات میں آپ کا کیسا سسٹم چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو اپنے جب فیملی کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ کیا آپ کے ایشوز، ہاؤ ڈو یو فیس دوز ایشوز اینڈ ہاؤ ڈڈ یو اوور کم دوز ایشوز؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اگر اپنے ایز این انڈیویجول بات کروں تو کووڈ جب اسٹارٹ ہوا اینڈ دا لاک ڈاؤن ہیپنڈ، میں ٹو بی ویری آنیسٹ
बहुत एंजाइटी में थी, बिकॉज मैं बहुत एक सोशल पर्सन हूँ, बाहर आना जाना काफ़ी है, फ्रेंड्स वगैरह हैं. वन ऑफ द weirdest thing कि आपको घर में कोई बंद कर. Second of all was like I lost my job during this days जब pandemic हुआ, offices बंद हुए, तो I am one of those person who actually lost their jobs. So obviously financially I got affected by that. But being one of the prominent activists and working for the community on my individual basis, मैंने community की बहुत help करी. Like I think मेरे साथ जितनी भी ट्रांस यहाँ पे हैं वो अग्री करेंगे कि इस दफ़ा जितने लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेल्प करी है, आई डोंट थिंक इससे पहले किसी ने की होगी, चाहे वो राशन ड्राइव में हो, फाइनेंशियल एड्स में हो या हेल्थ केयर में हो. लोगों ने दिल खोल के हेल्प करी एंड पीपल आर स्टिल कॉन्टेक्टिंग मी एंड आई गेस देम टू के क्या हेल्प चाहिए, क्या नीड है, कहाँ मदद करनी है, कैसे करनी है. Alhamdulillah, we are actually blessed that people are coming forward to help the community. Excellent. It's really amazing. दूसरी बात ये करना चाहूँगी, वैसे तो I don't live with my family. Okay. It was one of my choices. I live independent. मैं अपनी गुरु के साथ रहती हूँ. But ये कि घर बहुत करीब है, family का घर is like across the street. तो half of the week I live with my family and half of the week I live with my trans family. फैमिली में एक्सेप्टेंस, आई थिंक इट्स लाइक अ जर्नी. अगर एक ट्रांस की लाइफ शुरू होती है एक ट्रांजिशन की तरह, मैं नहीं मानती कि एक दिन आप उठो और आप अपनी फैमिली को बोलो कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी ये है तो वो एक्सेप्टिंग हो जाएंगे जस्ट लाइक दैट. आई थिंक इट्स अ प्रोसेस. ये भी एक जर्नी है एक ट्रांस की लाइफ की तरह कि हाउ डू यू फीड योर फैमिली. देखिए, आप गरम गरम हलवा किसी को भी खिलाएंगे ना तो किसी को हजम नहीं होगा, गले से ही नहीं उतरेगा. आई थिंक इट्स अ प्रोसेस. मेरी फैमिली ने मुझसे सबसे पहले सवाल यही करे थे कि सोसाइटी में फ्यूचर क्या है, क्या करोगे, बाहर चले जाओ, यहाँ नहीं रहो, वगैरह वगैरह. आई सेड यार गिव मी सम टाइम, आई माइट मैनेज समथिंग. अगर कुछ हुआ तो ठीक है, वरना देखते हैं कहीं कुछ बाहर चले जाएंगे. आई रिमेम्बर कि अब obviously transition is a process. मैं half of the life as 16 years old मैंने एक लाइफ लड़कों की तरह गुजारी because I was struggling with my gender identity. क्योंकि कुछ लोग बोलते थे you're a feminine boy, some people might call you gay, but आपको पता है कि आपके अंदर से एक आवाज आती है कि वो बोलती नहीं है मैं अलग हूँ, I belong somewhere else. And I remember जब मैंने ट्रांस कम्युनिटी में इंटरेक्शन शुरू करा मेरी when I was 17, then that was the moment जब मैंने रियलाइज करा कि नहीं ये मेरे लोग हैं, this is where I belong. तो I think acceptance का प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से होता है कि पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो. आप खुद को एक्सेप्ट करो, आप ये एक्सेप्ट करो कि ओके यार सोसाइटी में ये चीजें हैं कि मे बी आप घर से निकलोगे आपको ये चीजें फेस करने पड़े, और फिर आप खुद को एक्सेप्ट करवाओ. I always say this, my mom actually raised a son till the age of 16 और अब वो एक बेटी को पालती है. तो मैं तो उस माँ की तारीफ ही नहीं कर सकती जो मेरी my mom always supported me in everything. बट उनका जब भी बैकलैश आया ना वो सोसाइटी की वजह से आया कि भाई वो पड़ोस वाले क्या कहेंगे, गली वाले क्या कहेंगे, चौकीदार ये बोल रहा था, अच्छा चादर ओढ़ के जाना पड़ोस देखने. तो मैंने कभी नहीं सुना कि मेरी माँ का पर्सनल ओपिनियन कुछ था. इवन माय ब्रदर, मेरा एक भाई है वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है बिकॉज ही इज आल्सो फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी. बट जो मेरा एल्डरली भाई है वो भी मुझसे ये सवाल करता था कि क्या है यहाँ नहीं करो. थोड़ा उसने मुझे एक दो दफा मारा भी, बट मैंने कभी माइंड नहीं करा उसकी मार का बिकॉज माई फादर पास्ड अवे इन 2015. तो उसको ये डर था कि मैं अपनी लाइफ को कोई गलत रास्ते पे लेके ना चलूं. तो आज वही मेरा भाई है, जब मेरी कोई अचीवमेंट होती है या कोई आर्टिकल में पब्लिश होती है तो अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करता है. तो इट्स रियली लाइक अ प्रोसेस. और मैं बीइंग अ ट्रांस, मैं एक्टिविज्म में क्यों आई थिंक वन ऑफ द थिंग मैंने जब रियलाइज करी थी कि हमारी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे अमेजिंग एक्टिविस्ट मौजूद हैं, चाहे वो अलीशा हो, जैनी हो, मानूर हो, दे आर डूइंग सुपर ट्रेमेंडस वर्क, बहुत अच्छा काम. लेकिन वन ऑफ द थिंग मैंने फील करी कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यंग वॉइस भी होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली
एज अ यूथ आई थिंक यूथ के मसले अलग होते हैं. आई वुडंट से कि एक सर्टेन लेवल पे हम आके बोलेंगे कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट. मे बी जो हमारा सीनियर तबका है वो डिमांड करेगा इन द हेल्थ केयर सेक्टर in different needs. So I think one of the things मैं activism में आई इसलिए थी कि मैं चाहती थी यार youth की भी representation हो, because हमारी यहाँ एक चीज में lag करती है कि एक young voice from the community. Excellent, thank you very much. आपने बड़ी टचिंग किस्म के और बहुत ही ज़बरदस्त इसको एक्सप्लेन किया. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच रादिया. और सुबह मैं आपके पहले 2 लोगों ने हमें ज्वाइन किया. एक तो ये ओप्पो A9 जो है, आपका काइंडली नाम नहीं मुझे पता, आप अगर अपना काइंडली इंट्रोडक्शन करा दीजिए तो मैं आपका नाम यहाँ टाइप कर दूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आप काइंडली अपना नाम पहले बताएंगे. जी, मेरा नाम माही गुल है. माही गुल, ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करके लिख दूँ. ओके, और आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे, फिर ये सारो हैं इनका भी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ठीक है जी. दिस इज मी माही गुल हेयर. मैं ट्रांस जेंडर राइट एक्टिविस्ट हूँ. इससे पहले जो है मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी काम कर रही थी मंजिल फाउंडेशन में. इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज में जो है वो मैं काम कर चुकी हूँ फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स, और उसके अलावा काउंसलर रह चुकी हूँ मैं, मेंटल हेल्थ ऑफिसर रह चुकी हूँ, फ्रंट डेस्क ऑफिसर की भी जॉब कर चुकी हूँ. फिलहाल मैं पेशावर में ट्रांसजेंडर राइट के लिए काम कर रही हूँ. वाह, ये तो है ना, हमारे पास सारे हीरे इकट्ठे हो रहे हैं. चलिए अब सारों से पूछते हैं. सारों, आप अपना इंट्रोडक्शन काइंडली करा दीजिए, फिर हम सोबिया से दोबारा बात करेंगे, फिर वापस आप लोगों की तरफ आते हैं. जी सारों. आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. So I'm Sara Imran and I am the CEO of Activist Lines Foundation, जो कि कम्युनिटी बेस्ड अदारा है मुल्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए. और इसके अलावा जो है हम लोग जो बेसिकली हमारा जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ है फॉर हेल्थ लाइक HIV एड्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. और इसके अलावा हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, बिकॉज वी बिलीव दैट कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. खाली सिर्फ सोशल इश्यूज को लेके हम इकोनॉमिक इश्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते. इसके अलावा लाइक पार्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस like International Youth Alliance for Family Planning, Women Deliver, 120 under 4. एक्सीलेंट. ये हमें मीना जलील ने भी ज्वाइन किया, लेकिन इनका गालिबन माइक नहीं चल रहा. ओके, मैं सोबी आपकी तरफ आना चाहूँगा उसी कंटिन्यू करते हुए कि आप माशाल्लाह आपने बताया आप फैमिली के साथ रह रही हैं, तो ये हाउ डिड दिस हैपन? फर्स्ट जो बात होती है ट्रांसजेंडर के लिए, बड़ी बात अपनी फैमिली उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती. तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत तरीके से एक्सेप्ट किया, और मेरे माँ बाप ने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी एजुकेशन में, क्योंकि जब भी ट्रांसजेंडर को मैं ट्रांस हूँ तो उसको ज़्यादा माशरे की तरफ से नहीं बल्कि घर की तरफ से ज़्यादा लोग उनको आवाज़ें देती या कोई बात होती है तो अपने बहन मेरे माँ बाप भाई जो मेरी माँ को पता था कि ट्रांसजेंडर है, अगर ये खुदा न ख्वास्त अपने घर से जाएगा तो अपनी एजुकेशन घूम रह जाएगा. मैं कह रही हूं मेरी बारी है, मैंने एड्रेस किया, मैं अपनी बोलबाल के तुम खत्म करके मैं तो जाऊं. जी जी आप बोलिए सोबिया, आवाज आ रही है. अच्छा जी, तो बड़ी बात ये थी कि माँ बाप का सपोर्ट हो. फर्स्ट जब माँ बाप का सपोर्ट होगा तो एक ट्रांसजेंडर नहीं, अगर हम किसी आम आदमी के साथ भी माँ बाप का सपोर्ट नहीं होगा तो वो आगे कभी भी नहीं चल सकेगा. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है माँ बाप का होता है. माँ बाप को अपने ट्रांस के लिए बहुत ज्यादा, अगर और बच्चों के साथ जितनी मोहब्बत की जाए तो अपने ट्रांस के साथ ज्यादा कीजिए. तो मेरा जो बचपन से मैं ट्रांसजेंडर थी, फिर मैंने एजुकेशन जब कम कर रही तो मुझे बहुत ज्यादा मसले आ रहे थे एजुकेशन में, तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बाप ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. इसके बाद जब मैंने अपने सोसाइटी में लोगों को देखे, अपने ट्रांसजेंडर के मसाइल को मैंने देखा तो उनकी बातें लोग ज्यादातर आगे नहीं जाती थी. तो मैं ये समझ रही थी कि अपने ट्रांसजेंडर के लिए कुछ ना कुछ करूं. तो फिर मैंने मीडिया को ज्वाइन किया. अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 रेडियो से प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने ट्रांसजेंडर के जो
तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा में हम देखें तो बहुत बुरी नज़र से लोग उसको पहचाने कि ट्रांसजेंडर सिर्फ नाचेंगे गाएंगे। तो उसी सोच को बदल कर रख के मैंने रेडियो को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं रेडियो से प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा मैं खैबर पख्तूनख्वा की फर्स्ट ट्रांसजेंडर कि मैं बाहर गई हूँ, अमेरिका गई हूँ। तो जब इंसान के साथ माँ बाप का सपोर्ट होगा तो वो कामयाबी की तरफ से कामयाबी की तरफ जाएगा। अगर उसके साथ माँ बाप का सपोर्ट नहीं होगा तो वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाएगी। जिस तरह मेरे ट्रांसजेंडर जितनी भी मेरी फ्रेंड्स अभी आपके साथ प्रोग्राम में है, तो मैं इनको यही कहना चाहूंगी कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम कुछ करने चाहे। अगर हम कुछ लोगों की बातों को देखेंगे, लोगों की चीजों को देखेंगे कि लोग हमें ये ताने देते, लोग हमें ये कहते, तो इसकी वजह से हम हर चीज से महरूम रह जाएंगे। हमने लोगों की बातों को नहीं देखना, हमने काम करना, हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने। इसके अलावा हमने ट्रांसजेंडर के लिए काम करने, क्योंकि इनके साथ तो ना माँ बाप का सपोर्ट होता है, ना फैमिली का सपोर्ट है, ना दोस्तों का सपोर्ट है। यही ट्रांसजेंडर अपने साथ बैठते हैं, वहाँ अपने साथ खुशी मनाते हैं। तो अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए एजुकेशन के जितने मसाइल उनको हम खत्म करेंगे, जितने हेल्थ के मसाइल उनको खत्म करेंगे और इसी ट्रांसजेंडर को हम आगे लाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरी एक कोशिश है अपनी ट्रांसजेंडर के लिए कि मैं कुछ काम करूं, क्योंकि उनकी जो तस्वीर है वो तस्वीर को मिटाने की मैं कोशिश में बैठी हूँ। इंशाल्लाह सुबह ज़बरदस्त। और आपको तो मीडियम भी रेडियो का मिल चुका हुआ है। मैं कुछ और करने से पहले मैं अतीक से कुछ पूछना चाहूँगा, क्योंकि अतीक ने शायद जाना होगा। तो अतीक आप कुछ हैं हमारे साथ या आप अभी जा रहे हैं? जी जी सर, मैं इधर हूँ। ओके, मैं कहा आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? शायद मुझे लगा जैसे आपने हाथ रेस किया था। जी लो सर, हाथ तो मैंने रेस नहीं किया, लेकिन स्टिल आई वुड ऐड सम पॉइंट्स। जी जी। देयर आर टू पीपल, सारिम हो गया और इरादिया, लाइक आई हैव मेट देम एंड आई नो देम पर्सनली। सारिम के साथ तो आई मेट ऑन अ ट्रेनिंग विद वीएसओ, और इरादिया भी एक ट्रेनिंग में हमारे साथ थी। तो काफ़ी खुशी होती है कि जब लाइक ट्रांसजेंडर्स भी हमारे साथ ही हमारे लाइक दे जॉइन अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि माशाल्लाह लाइक जिस तरह हम हमारे माशरे में मेल्स फीमेल्स इस तरह काम कर रहे हैं, माशाल्लाह उनसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो कर रहे हैं माशाल्लाह, सोसाइटी में कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और माशाल्लाह दे आर एज मच टैलेंटेड एज मेल्स एंड फीमेल्स, एंड आई वुड पे देम ट्रिब्यूट। और जैसे कि आप कहते हैं कि फ्रंट लाइनर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, तो मैं इनको भी आज सैल्यूट करूँगा कि लाइक with all the hurdles and with all the unacceptance in our society, they are still struggling, और माशाल्लाह वो कर रहे हैं, they are doing better। और हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह इनके साथ होगी। मैंने एक दोस्त का स्टेटस देखा, जहरा शाह फ्रॉम कराची, जब उन्होंने पोस्ट किया कि देयर आर सम ग्रुप पीपल हु desperately need our help in this situation। तो फिर हमने फाइंड किया, मैंने जो हमारी पेशावर की टीम थी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की, उनको कहा कि यार आप इसको देखो। तो दे मेट माही गुल, माही भी ऑनलाइन है, तो उनके साथ फिर शहाब है हमारे, वो भी शायद कुछ देर में ज्वाइन कर लें पेशावर से। तो वो मिले, हमने आइडेंटिफाई किए, और विद कोलैबोरेशन ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स थे जो कि बिल्कुल ही नेगलेक्टेड थे। उस पर माही गुल आगे शायद बात कर लें। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उनको टच नहीं किया था, एनजीओज ने, जो बड़ी एनजीओज हैं। हम तो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे ख्याल में उनको कुछ नहीं दिया गया, या उनका बिल्कुल पूछा ही नहीं गया। एहसास प्रोग्राम है या बाकी भी उनमें भी मेरे ख्याल में इनकी कोई उस तरह से वो नहीं है, उनको पूछा नहीं गया। तो फिर हमने अपने ऑन पे फंड्स रेस करके आज ही हमने उनको माशाल्लाह राशन वगैरह दिया। लेकिन देयर इज नॉट ओनली राशन तो चलता रहता है, और रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया, इंशाल्लाह रिज़्क तो मिलता रहेगा। लेकिन देयर आर टू मैनी थिंग्स कि उनको उनकी हेल्प हमने करनी है, एम्पावर करना है उनको, सोसाइटी में एक्सेप्ट करना है कि कोई ये बंदा नहीं कहे कि जिस तरह मर्द मर्द के साथ बैठ रहा है या मर्द औरत के साथ बैठ रहे, ऑफिस में काम चल रहे हैं, कि कोई उसको लाइक ये ना सोचे कि यार ये ट्रांसजेंडर यहाँ पे क्यों है या किस वजह से है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। लाइक जिस तरह एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, एक उंगली भी अगर आपकी कट जाए तो यू कैन नॉट परफॉर्म वेल, आप उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे। तो आप इस तरह किसी भी
कम्युनिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते सोसाइटी से। और मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो कि हमारी एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो भी सपोर्ट होगा इंशाल्लाह। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि हम शुरू करें कोई प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर्स। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम। माशाल्लाह काफ़ी लोगों के साथ इस वजह से मेरा कांटेक्ट भी हुआ, एंड इंशाल्लाह आई विल स्टे इन टच विद ऑल ऑफ यू। बल्कि सर ने भी जैसा कहा कि इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमने इसको जस्ट जूम के सेशंस तक नहीं रखना, बल्कि हमसे जितना हो सके जो हम अपने ऑन पे कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ खुद से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वी विल प्ले आवर ऑन पार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायद मैं थोड़ा फिर नहीं जल्दी शायद बिल्कुल लीव कर लूं। नहीं अतीक, मुझे बिल्कुल आइडिया है, बिकॉज अब बाकी जिनको नहीं पता, अतीक की नानी के भी थोड़ी देर पहले डेथ हुई, तो फिर भी ही टुक आउट टाइम और वो हमारे साथ हैं। तो मैंने इसीलिए अतीक आपको टाइम दिया था कि आप कर लीजिए। मानूर ने हाथ उठाया हुआ था, मानूर जुबीना खान ने ज्वाइन किया है, तो आप पहले बात कर लीजिए, फिर मैं जुबीना से इंट्रोडक्शन कर लेंगे। पहले आप जो है मानूर अपना बता दीजिए, फिर हम जुबीना को कर लेते हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी। जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि इस कॉल का जो मैंडेट है, इट्स डिस्कस अबाउट द कोरोना वायरस कंडीशन अमंग द ट्रांसजेंडर पीपल। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से हम इस पॉइंट पे रहते हुए कुछ डिस्कशन कर लें, ठीक है, क्योंकि आई थिंक टाइम थोड़ा कम है, तो इस चीज पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी, फिर उसके बाद आप लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं इस कॉल को। अच्छा, जो आजकल जो मतलब जो जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं इस वीडियो कॉल पे, मतलब वी आर द privileged one as comparison to those जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो हमें उन अंडर प्रिविलेज्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर बात करने की जरूरत है। वो लोग जो डेली बेसिस के ऊपर या डेली वेजेस के ऊपर या बैगिंग करके या फंक्शन करके अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हासिल कर रहे होते हैं, हमें उनकी चीजों पे बात करने की जरूरत है। तो आजकल की जो कंडीशन है उसमें ये लोग चीजें क्या फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, दे आर लिव इन द स्मॉल प्लेसेस व्हिच इज कॉल्ड डेरा सिस्टम, जहाँ पे 3-4 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इकट्ठे रहते हैं बहुत छोटी सी जगह पे। तो वहाँ पे अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो या थोड़ा सा मतलब गैप पे रहने की बात कर रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल है। और एक तो ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो दे डोंट नो कि हाउ टू अडॉप्ट द प्रिवेंटिव मेजर्स, और उनको इतना कोरोना वायरस के बारे में पता भी नहीं है, और उनके हाइजीन इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो पहले तो हमें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। फिर उसके बाद जब हम आ जाते हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो बैगिंग के थ्रू पैसा कमा रही है और अपना ब्रेड एंड बटर पूरा कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए, या फंक्शंस कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए और पैसा कमा रही है, ठीक है। अब आज कल ये सारी चीजें उनके लिए बंद है, तो उनका जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो एक ये वो बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है। उसके साथ साथ जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, अगर हम नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी पढ़े, नेशनल एचआईवी गाइडलाइंस पढ़े, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेवलेंस रेट है अमंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी 7.2% जो एचआईवी का प्रेवलेंस रेट है। तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो पीएलएचआईवी है या एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट की तरफ एक्सेस है वो बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इनके इम्यून सिस्टम बहुत लो हो चुके होते हैं, तो ये लोग बहुत हाई रिस्क पे हैं कि इनको कोरोना वायरस जो है इन्फेक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ ये जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, चूंकि बहुत कम तादाद में जो है इनको राशन सपोर्ट जा रहा है, डेफिनेटली सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं और इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी अमाउंट में इतना ज्यादा लोग पूरा नहीं कर सकते। तो कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो अपने सर्वाइवल के लिए बाहर निकल रही है और बैगिंग कर रही है। तो जब वो बैगिंग करने जा रहे होते हैं तो उनका जो उनकी तरफ जो वायलेशन है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से वो बढ़ता जा रहा है, वो हरासमेंट बढ़ती जा रही है। एक तो वो ऑलरेडी चीजें फेस कर रहे थे, अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से उनको ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का डेफिनेटली वो लोग रेंट पे रह रही होती हैं, तो उनको ये नहीं पता कि अब उन्होंने अपने रेंट्स कहाँ से देने हैं और ये सारी चीजें कहाँ से पूरी करनी है। और एक लास्ट चीज मैं आपकी बात करना चाहूंगी कि हम लोग जो है हमेशा बात कर रहे होते हैं ह्यूमन राइट्स की, बेसिक राइट्स की, तो हमें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो भी बेसिक राइट की बात कर रही है, वो भी कोई प्रिविलेज नहीं मांग रही। जब हम एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे होते हैं तो एहसास प्रोग्राम इज based on the identification of CNIC, तो most of the transgender community don't have the CNIC card। तो कैसे वो एहसास प्रोग्राम के लोग, गवर्नमेंट की जो टीम है वो उन तक पहुंचेगी जबकि उनके पास CNIC कार्ड ही नहीं है।
पर जब CNSE कार्ड ही नहीं है तो वो कैसे टेक्स्ट करके अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. तो ये कुछ चंद एक पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाह रही थी. आई थिंक आप लोग इश्यूज के ऊपर डिस्कस करें और हम नेक्स्ट कॉल रख सकते हैं कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन इश्यूज को, ताकि हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू आगे मूव कर सकें. थैंक यू सो मच. very well said, मानूर. मेरा ख्याल है कि यू हैव एक्चुअली दरिया को आपने कूजे में बंद कर दिया है, और मैं बिल्कुल इसी की तरफ ही आना चाह रहा था. मैं खुद भी, मैं क्योंकि असल में फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही थी ना सबकी, तो इसलिए मैंने कहा चले एक दफ़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, ज़रा दूसरे का पता भी चलता है. तो दैट वाज द रीज़न व्हाई इट वाज टेकिंग अ बिट ऑफ अ टाइम. लेकिन डेफिनेटली ये जो आपने बात की यही असल इशू है, और इन इश्यूज़ के ऊपर सिर्फ ये कोरोना की नहीं, इसके बाद भी इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज जिस तरह अतीक ने भी कहा कि आप सब जो हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग्स हैं, और एंड इट इज़ नॉट अबाउट male, female or anybody else. It is about respecting the life that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed on this earth. ठीक है, वो चाहे फिर किसी की भी लाइफ हो. तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. और मेरा ये ख्याल है कि चूँकि हम इंशाल्लाह इस पर व्हाट्सएप पे भी अतीक आप काइंडली सबको अगर ऐड कर देंगे तो हम इसको वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग दीज थिंग्स, एंड जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी उसमें हम डिलिब्रेट करेंगे ऑन वन बाय वन ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ इट. दैट प्रॉब्ली वुड बी अ बेटर दिया कि हम एक मीटिंग एक पॉइंट के लिए रखी जाए, ताकि उसमें फिर ज़्यादा चीज़ें ना ही उस पॉइंट से रिलेटेड हम सबके ओपिनियंस को लें. सुबिया ने हाथ खड़ा किया था और मोमना ने, लेकिन मैं आप दोनों से पहले जुबीना खान का और अमीन, ये जुबीना खान आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करा दें. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम जुबीना खान है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ. रिसेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ. मैं एक को फाउंडर हूँ और इसका नाम है उम्मीद पाकिस्तान. ठीक है, और इसके अंदर हम अभी कोविड जो 19 हमारा चल रहा है अभी, इसमें हमने एक वो किया था, हमने कहा था कि हम नीडी फैमिलीज़ के पास जाएंगे, उनकी हम हेल्प करेंगे थ्रू आवर राशन ड्राइव. तो हमने ये जो हमारा स्टेप था ये हमने इस्लामाबाद से शुरू किया था. इस्लामाबाद के बाद फिर हमने रावलपिंडी के काफ़ी इलाकों में हम खुद गए. मैं खुद पर्सनली गई हूँ लोगों से मिलने, उनके हालात देखे, मैंने खुद गई हूँ मैं उनके पास. उसके बाद हमने वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ की हेल्प की. हम इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके साथ हमने कोलेब्रेशन की, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हमने कोलेब्रेशन करके उनकी हेल्प की हमने. उसके बाद फिर हम पेशावर की तरफ चले गए. हमने पेशावर में भी काम किया और पेशावर के से बाहर हम चकवाल पे भी गए और अबव 100 फैमिलीज़ का हमने खुद पर्सनली उनकी हमने हेल्प की है. और अब कैश के ज़रिए हमारे पास कुछ डोनर्स थे जो हमारे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, जो उनके हेल्प के ज़रिए हमने काफ़ी लोगों की हेल्प की. और अभी इंशाल्लाह और आगे भी सोच रहे हैं कुछ हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ आ जाए तो हम आगे भी इसके लिए, अभी हम रमज़ान दस्तरखान के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी भी हमारे साथ हमारे मेंबर्स डिफरेंट इलाकों में हैं, वो भी काम कर रहे हैं. एक्सीलेंट जुबीना. सबको हम सबको इस वक्त एक होकर काम करने की ही ज़रूरत है. मैं एक मिनट यहाँ पर, मैं अमीन कहाँ गए? अमीन जी, अमीन आप काइंडली आप भी अपना बता दीजिए और फिर मैं ये हवावी P20 लाइट करके तो फिर मैं मोमिना आपकी तरफ आता हूँ. जी अमीन. हाँ जी, मुझे सॉरी सवाल की आवाज़ नहीं आई. आप अपना इंट्रोडक्शन काइंडली थोड़ा सा करा दीजिए. मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया था, मैं फिर से कर अच्छा आप दोबारा आए हैं. सॉरी आप दोबारा आए हैं. सॉरी बीच में आप चले गए थे मेरा ख्याल है. दैट्स फाइन आई गॉट इट. जी हवावी P20 ये आपका. जी मैं मिना हूँ, मिना जलील. जी और हमारी रिसर्च कंडक्ट हो रही है जो कि एसोसिएटेड है USAID के साथ हमारे कोर्स के लिए, पोस्ट पैंडेमिक इम्पैक्ट ऑन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. तो हमारे ग्रुप मेंबर ने शेयर किया था, तो मैं उसकी तरफ से. ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मीना. मैंने आपका नाम भी यहाँ डाल दिया. ओके गोइंग मोमना, आप बेटा जो कहना बात करना चाह रहे थे आप प्लीज कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह एवरीवन इज डूइंग कमेंडेबल. माय क्वेश्चन इज फ्रॉम महानूर. अभी आप क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रही थी तो आपने बीच में आईडी कार्ड वाला एक इशू डिस्कस किया था और उसमें से क्वेश्चन ये कि क्या ट्रांसजेंडर्स के आईडी कार्ड लॉ की वजह से नहीं बनते, इंस्टीट्यूट लॉ एनफोर्समेंट इस तरह है, या ये अवेयरनेस की वजह से नहीं है बनाए जाते या नहीं बने? अच्छा मैं इसमें बिफोर एनीबॉडी एल्स मैं ख्याल माही को या किसी को हम कहेंगे इसके बात, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है
جو ٹرانس کو سب سے بڑا مشکل آتا ہے وہ یہ آتی ہے کہ کچھ کے کارڈز بنے ہوتے ہیں ایز میل. اب وہ جب ٹرانس کی طرف آتے ہیں تو اس کے کارڈ کنورٹ نہیں ہو پاتا. ایسا ہی کچھ ایشو ہے. جی محمد کاشف, آپ رضا آپ لینا چاہیں گے اس کا جواب؟ جی بتائیے کاشف. میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. چلیں آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا, آپ لیجئے جواب بتائیے. اس میں ایشو یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ دیر واز نو تھرڈ کیٹیگری ود ان CNIC. اب پھر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ان کے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس کی وجہ سے نادرا کے سسٹم میں بھی ہوا. اب ایشو یہ ہے تھوڑا سا ان کو کونسل کرنے کی ضرورت ہے, ہاؤ ٹو اپروچ, اور جو سوشل اسٹگمیٹائزیشن ہے اس کی وجہ سے تھوڑے سے جو ان کو ایشو آ رہے ہیں باہر نکلنے کے اور نادرا سینٹرز پہ جانے کے, وہ ایشوز ہیں. باقی جو ہیں ان کے پاس ہے, وہ کنورٹ بھی ہو سکتے ہیں پراپرلی. ان دس ریگارڈ میں کوشش کر سکتا ہوں کہ جو ڈی جی کے پی ہے نادرا کے جو ڈی جی ہیں کے پی کے, ان کے حوالے ان کے ساتھ آفٹر رمضان وی کین ہیو اے میٹنگ ان دس ریگارڈ. اور میں خود بھی ان کو کونسل کر سکتا ہوں اگر کوئی ایشو ہے تو. ایکسیلنٹ. جی ماہی آپ نے ہاتھ ریز کیا تھا, آپ کچھ کہنا ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ انمیوٹ کر دیا میں نے آپ کو. ایک سیکنڈ, نہیں آپ کا انمیوٹ ہو نہیں رہا میرے سے. میں خیال ہے آپ کو خود ہی انمیوٹ کرنا پڑے گا ماہی. جی ناؤ یو ڈن. اوکے اوکے. عتیق صاحب تھینک یو سو مچ, میں نے آپ کی بات سنی. ایکٹ آف کائنڈنس کی طرف سے آج جو ہے وہ مجھے 50 ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ راشن بیگس ملے تھے. یہ رجسٹریشن جو ہے صوبیہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے یہاں جو ابھی آن لائن ہے, شی نو ویری ویل اباؤٹ مائی سیلف, کیونکہ ہم لوگوں نے بہت جگہ جو ہے وہ بیٹھ کے میٹنگز بھی کی ہیں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عتیق صاحب آپ کا, شہاب صاحب آپ کا. شہاب صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, آئی تھنک وہ بھی بیچارے 2-3 دن سے مستقل جاگ رہے تھے, تو مجھے بھی انہوں نے اٹھایا کہ اٹھ جاؤ تم ذرا لائیو آ جاؤ. ان کی طبیعت خراب تھی, آواز بہت زیادہ خراب آ رہی تھی ان کی. بات ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر کی آئی ڈی کارڈس کے حوالے سے, تو ٹھیک کہا آپ نے. ٹرانسجینڈر کی جو آئی ڈی کارڈس پہ جو ان کا ایم شو ہوتا ہے میل کے لیے, کچھ ٹرانسجینڈر ایسے ہیں جیسے کہ 2018 میں قانون پاس ہوا تھا ٹرانسجینڈرس کے لیے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی شناخت کو جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ مرد خواجہ سرا کے روپ میں رہنا چاہتے ہیں یا عورت کے. تو ایکس کا جو ایشو چلا تھا وہ کچھ لوگوں نے چاہا تھا کہ ایکس ہو جائے, لیکن کچھ ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں جو اپنی فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا NIC چینج نہیں کر سکتے, وہ اس میں ایم ہی رکھتے ہیں, لیکن ہوتے وہ ایکچولی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہی ہیں. تو اس چیز کو KPK میں مجھے آئے ہوئے 3 سال ہو گئے. بیسکلی میں کراچی سے ہوں کیونکہ میں نے ماسٹر IR کراچی سے کیا ہے. یہاں آ کر میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا, تو مجھے یہاں کر یہ چیز پتہ چلی کہ الٹریسی بہت زیادہ ہے یہاں پہ, تعلیم بالکل بھی نہیں ہے. اس کا اگر آپ ریشو رکھیں تو مطلب میرے نظریے سے وہ تقریباً 5% ہے 100 آؤٹ آف 100. ایز صوبیہ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو جانتی ہیں. ہم جب بھی میٹنگس میں کسی بھی ٹرانس کو جاب کے حوالے سے آگے آنے کے حوالے سے کہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے بھی جو ہے وہ پازیٹیو آنسر نہیں ملتا. NIC کی بات اس لیے میں نے یہاں کلیئر کر دی کیونکہ یہ ہر ٹرانس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وٹ ہی وانٹس ایکچولی, اس پہ کوئی فورس نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ٹرانسجینڈر کے کارڈ نہیں بنتے, ایسا نہیں ہے, بنتے ہیں. کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ نادرا جاتے ہو, بیچ میں ایسا سسٹم ہوا تھا کہ وہ اپنے گروؤں کا نام اپنے پیرنٹس کی جگہ پہ, اپنے فادر کی جگہ پہ وہ اپنے گرو کا نام لکھواتے تھے. پھر اس میں بھی ایشو آیا, تو پھر نادرا کی طرف سے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فادر کا ہی نام رہے تو آپ کے گرو کی جگہ آپ کے فادر کا ہی نام رہے گا, صرف آپ کا جینڈر چینج کر دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مطلب مردوں والا نام لکھوائیں تو بھی آپ کی اپنی مرضی ہے. بہت زیادہ چیزیں ملی ہیں, لیکن بات یہ ہے مانور اویئرنیس نہیں ہے. گراس روٹ جو ہے نا, گراس روٹ لیول پہ ہمیں ابھی یہاں KPK میں ٹرانسجینڈر کو جو ہے وہ ٹریننگز دینے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ ایکچولی ان کے پاس کیا کیا اتھارٹیز ہیں, کیا کیا ان کی رائٹس ہیں. جب کسی انسان کو اپنے رائٹ کے بارے میں ہی نہیں معلوم تو وہ اس کے لیے فائٹ کیا کرے گا. بالکل صحیح کہا ماہی آپ نے, اینڈ صوبیہ آئی تھنک آلسو ایگریز ود دیٹ. جی سارو آپ کچھ کہنا لاسٹ چاہ رہے میں سوری علی, جی جی شور. لاسٹ میں میں صرف وہ کہنا چاہوں گی عتیق صاحب آپ کی نانی کے حوالے سے, اس کے لیے میں مطلب بہت زیادہ دل سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ. آمین آمین. جزاک اللہ آمین. تھینک یو. آمین. جی سارو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی, سو بیسکلی آئی ایم فرام ساؤتھ پنجاب, اور جو ساؤتھ پنجاب کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ لاہور, کراچی, اسلام آباد سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے.
जो इश्यूज है जो लाहौर कराची इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर के, उनको मेरा ख्याल है कि यहाँ पर उससे ज़्यादा है। अगर लिटरेसी लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर मेरा ख्याल है 99% लोग एजुकेटेड नहीं हैं। और फिर जो है जिस तरह से महानूर ने बात की, डेफिनेटली दोज आर द रियलिटी बेस्ड इश्यूज जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। और एक और पॉइंट है मेरा कि लोग क्यों ID कार्ड नहीं बनवाते अपना ट्रांस वाला, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदिया, आप वहाँ नहीं जा सकते। और बीइंग अ मुस्लिम आपको हज उम्रा भी करना है, एंड मैनी ट्रांसजेंडर पीपल हैव देयर टाइज विद गल्फ कंट्रीज, किसी का बिजनेस, किसी के रिलेटिव्स और आना जाना। सो दैट इज द लाइक वो एक बहुत बड़ा इशू है कि जो एक हल होने वाला है ऑन लाइक फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी लेवल पर, कि जो गवर्नमेंट को जो है उन गल्फ कंट्रीज है, जो ऐसे कंट्रीज हैं जो थर्ड जेंडर को या एक्स कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते और वहाँ पे हम नहीं जा सकते उस कार्ड की वजह से, तो ये बहुत बड़ा इशू है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हज और उम्रा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जाहिर है ये एक इशू तो है ही है डेफिनेटली, एंड आई एग्री विद दैट। ओके, मैं मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ऐड करके चाहूँगा कि हम, क्योंकि ज़ाहिर है ये पहली मीटिंग थी, इसमें मोर ऑफ इंट्रोडक्शन काइंड था, तो मुझे बानूर की बात बड़ी प्यारी लगी थी कि जी हम 1 बाय 1 इश्यूज़ को लेकर उनको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। तो मैं एक तो सोबिया की हमें हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोबिया मीडिया में है, तो हमें मीडिया में भी इस चीज़ को अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं पर्सनली बीइंग अ ट्रेनर, जो आपकी कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग है, ठीक है, उसमें जहाँ मेरी ज़रूरत है, आप लोग मेरे मैं अपना यूट्यूब फेसबुक सारा यहाँ पे शेयर कर भी दूंगा आप लोगों के साथ, आप उसको भी देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ मैं आप लोगों की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पैसे दे देना, राशन दे देना, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट दैट वी शुड नॉट डू इट, हाउएवर दिस इज़ वन ऑफ, ये आपने एक दफ़ा कर दिया लेकिन आप बार बार ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। उससे बहुत बेहतर है कि जिस तरह आप सब माशाल्लाह हीरो ने अपने आप को पॉलिश किया है, उसी तरह उन सब लोगों की पॉलिशिंग की जाए, और हम सब मिल के उन लोगों को आपकी जो वो कम्युनिटी जो सड़कों पे भीख मांग रही है, या जो उन चीज़ों में चल पड़ गए हैं कि जिनकी वजह से उनका नाम गलत आ रहे हैं, उन लोगों को जो है उन लोगों की हेल्प की जाए, कम्युनिटी की एट लार्ज अपलिफ्टिंग की जाए। वो स्किल्स आपके अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर ट्रेनर्स होने चाहिए जो मेंटल हेल्थ को समझें, जो मेंटल स्ट्रेस को समझें, जो लोगों की ग्रूमिंग करें, कम्युनिकेशन पे काम करें। सो वी कैन ऑलवेज लुक इनटू डेवलपिंग अ सिस्टम जहाँ पर हम मिलके ट्रेनर्स को ट्रेन करें और ट्रेनर्स बनाए जाएं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना वो डेफिनेटली इसमें कुछ फोकस करके, अभी चूंकि कोरोना का है तो हम मेरा ख्याल है कोरोना को टाइम पे रख लेंगे, उस अगली मीटिंग में हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। सोबिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? पहले मैं आपकी बात मेरा सुन लेते हैं, फिर हम करता हूँ। सोबिया ने हैंड रेज किया हुआ। जी सोबिया। चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी तरीके से बात हुई, जिस तरह एहसास प्रोग्राम के बारे में उन्होंने जो बात की बहुत अच्छी तरीके से बात की। नागरिक कार्ड जो होता है हमारा, हम पे खुद ही डिपेंड हो रहा है। अगर नागरिक वाले हमें ये कह रहे, हमारे बहुत से ट्रांसजेंडर का भी यही मसला है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उनके कार्ड अभी वालिदैन उनको घरों से चले चुके हैं, वो अपने घरों में रह रहे, तो नागरिक वाले यही कहते हैं कि आपने अपने गुरु के नाम पे कार्ड बनवा। तो बाद हमारे ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं कि वो अपने कार्ड खुद अपने ट्रांसजेंडर को ही नहीं देते। वो कहते कि खुदा न खासा कोई मेरे लिए कल कोई ऐसा मसला ना बन जाए, कोई ऐसा मसला ना बन जाए। तो मैं नादर को ये कहना चाहूंगी कि आप ट्रांसजेंडर को इस बुनियाद पे रख के उनका कार्ड बने, क्योंकि उनका साथ आसानी होगी। बहुत से हमारे जो मेरे फ्रेंड को मैं उसके लिए कार्ड जब बनवा रही थी तो उससे यही मांग रहे कि आप नाजिम से दस्तखत करवा दें या प्रिंसिपल से आप दस्तखत करवा दें। तो आपको तो पता है कि ट्रांसजेंडर जब अपनी घर से निकलते तो उसके पीछे इतनी आवाजें होती। एक नाजिम हमारे लिए किस तरह ये वो करेगा कि मेरे इलाके में तो इसी बिना पे ये ना रहा कि ट्रांसजेंडर के आसानी तरीके से उनके लिए कार्ड बने। जिस तरह एहसास प्रोग्राम के हवाले से हर कोई उससे पैसे उनको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, इस तरह ट्रांसजेंडर के लिए कोई आसान सी स्कीम का वो करे, क्योंकि ट्रांसजेंडर को जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं होंगे तो वह एहसास प्रोग्राम में अप्लाई किस तरह करेंगे। तो यही बातें
ہیں کہ ہمارے ٹرانسجینڈر کے لیے بہت مسائل کا سامنا آج کل ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسجینڈر بہت سختیوں سے گزر, کیونکہ بہت سے ٹرانسجینڈر ایسے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, راشن تو ان پہ وہ تو اپنا کام چلا دیں گے, لیکن ان کی جگہ جو رینٹ کی جگہ ہوتی ہے تو وہ کہاں سے لائیں گے. تو میں اپنے میڈیا میں اپنے میڈیا کے بدولت, اپنے ٹرانس کے بدولت یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ احساس پروگرام کے علاوہ بھی ٹرانسجینڈر کے ساتھ بہت وہ بیچارے ابھی بہت سی مشکلات سے گزر رہے, فنکشن ان کے نہیں ہے, ان کے ماں باپ ان کے ساتھ سپورٹ ان کا نہیں ہے, کرائی دار ان سے کرائی مانگ رہے, تو رمضان کے سر پہ آ چکے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز کائنڈلی جتنے بھی ادارے ہمارے لیے کام کرے تو وہ ٹرانسجینڈر کے لیے اور بھی کام کرے. کھانا تو نہیں کہ ہم کھائیں, وہ تو رزق, جس طرح عتیق بھائی نے ایک اچھی بات کی کہ رزق کا تو اللہ نے بات کی کہ میں رزق دوں گا. ٹرانسجینڈر اور بھی مسائل ہیں, ان کے ہیلتھ پہ کام کیجیے, ان کے ایجوکیشن پہ کام کیجیے, یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے صوبیہ, اور انشاءاللہ ہم اسی چیز کو ہی, جس طرح میں نے کہا کہ 1 by 1 آگے لے کے چلیں گے. میں اس کو چونکہ وائنڈ اپ کرنے کے لیے بھی, اچھا ایک سیکنڈ, یہ آپ نے ایک میری اب سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز, جی کاشف بالکل ٹھیک ہے, ریاض آپ نکل جائیے اگر آپ جا رہے ہیں. یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ. ایجوکیشن کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ, آن لائن ٹیچنگ, تھینک یو ویری مچ. یہ انشاءاللہ بالکل کنٹینیو رہے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ریاض جانے سے پہلے؟ اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے کہہ لیجیے, تاکہ پھر ہم اس کو ویسے وائنڈ اپ ہی میں کرنے والا ہوں. جی علی بھائی یہی بات کر رہا تھا کہ جیسے ماہین نے بھی کہا, باقی جو کلیگز ہیں ہمارے انہوں نے بھی کہا کہ the main thing which is missing is وہ ہے اویئرنیس اور دوسری ہے فیسیلیٹیشن. سو دونوں چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. And in both of the things, my service is at your disposal. اور جب بھی چاہیے ہوں گی, کوئی وہ نہیں, فری آف کاسٹ, کوئی ایشو نہیں ہے. ایز اے ٹرینر, ایز اے آن لائن ٹیچنگ, یا کوئی بھی اس طرح کا کیریئر کاؤنسلنگ ہو, ایجوکیشن کاؤنسلنگ ہو, یا فیسیلیٹیشن ہو, کسی حد تک میٹنگز کے ارینجمنٹ ہو کسی ہائی اپس کے ساتھ, تو آئی ہوپ کہ وہ بھی میں کر سکوں گا. اینڈ سوری ٹو سے کہ میں آئی ہیو ٹو گو. No, we all have to go جی, we are all almost ending. And میں یہاں پر ایک بڑی مزیدار آپ لوگوں کو بات بتا کے اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ میں ایک اور کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج کل, اور اس کے لیے بھی وہ ہیں آپ کے جو ریڈ لائٹ ایریاز ہیں. ریڈ لائٹ ایریاز پہ بھی کوئی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور جو خاتون جس نے وہ مہم شروع کی تھی, ان کا میں نے انٹرویو اپنے یوٹیوب پر ڈالا تھا. اینڈ آئی ارج ایوری ون ٹو پلیز لسن ٹو دیٹ انٹرویو, ٹھیک ہے. وہ میرے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, اس کو آپ لوگ ضرور سنیے گا, اس انٹرویو کو. وہ بھی ایک ایسی کمیونٹی ہے کہ جس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں, اور ہمیں ضرورت ہے, اور ان کے ساتھ بھی. اینڈ وی ول ٹوگیدر, میرا جو مین ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ٹوگیدر وی کین اینڈ ٹوگیدر وی ول. انشاءاللہ ول ورک ٹوگیدر ان آل دیز ایریاز. اور اب اینڈ میں جو بھی کوئی کہنا چاہے تو پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. ماہی نے ہاتھ کھڑا کیا, جی ماہی آپ دوبارہ کچھ کہنا چاہیے؟ بالکل بتائیے. ماہی, انعام اور عتیق, پھر ویل سے اسلام فار ٹوڈے. جی ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح سے آج ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کو یہ پیکس ڈیلیور کیے ہیں, تو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اور جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو کسی بھی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. جس طرح ہر ادارے کا محاسبہ ہوتا ہے, آڈٹ ہوتا ہے, اسی طرح سے جو ہے آپ لوگ اپنا بھی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ جو چیز آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے کسی مستحق کے ہاتھ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. دوسری بات صوبیہ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے 2 دن پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ احساس پروگرام کے حوالے سے بھی ہمارے ٹرانسجینڈر کو پتہ ہی نہیں ہے, اور کچھ کا تو NIC ہی نہیں ہے, اور جن کا ہے جی ان کو اردو بھی نہیں آتی. تو ہم ایک بندے کے لیے جو ہے, ایک ٹرانسجینڈر کے لیے جو ہے وہ اس کو پرسنلی گھر جا کر یا اسے بلا کر نہیں اس چیز کو سمجھا سکتے. اگر جو بھی مجھے سن رہے ہیں, اگر ان لوگوں کی کوئی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی ایسا سیٹ اپ ہے کہ وہ KP کے ٹرانسجینڈرز کے لیے کوئی ایسی ایک وہ ٹیم بنا دیں جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹریننگز انہیں 1 by 1 دے سکے. جیسے کہ مہنور نے کہا تھا کہ ہم ہر ایشو کو جو ہے وہ 1 by 1 لے کر چلیں, کیونکہ ہمارے KPK میں, کیونکہ میں اب KPK میں رہتی ہوں تو میرا KPK ہے, تو اس KPK میں جو ہے وہ الٹریسی بہت زیادہ ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر ہی کوئی مہم چلانی پڑے گی. انڈیویجولی کوئی بھی بندہ جو ہے اس چیز کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتا, نہ اس چیز کو ریزالو کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دس.
میرا خیال ہے عتیق اور انعام اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں آج کے لیے. جی بالکل سر, I will add few points before I leave. میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا honestly, and جس طرح میں excited تھا اس سیشن کے لیے, believe me میں شاید اس طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پایا سیشن پہ نہیں یار, we all due to understand, my current situation. we all understand یار. But I'm really grateful to all those جنہوں نے میری ایک میسج پہ میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی and they joined us for the meeting. It was really honored honestly to see you all here. اور انشاءاللہ جیسے ہم نے پہلی بات کی کہ انشاءاللہ it will not only be limited to Zoom meetings. انشاءاللہ ہم اس کو جیسے کہتے ہیں کہ عملی جامہ پہنائیں گے. And once the situation is over, inshallah we will work on ground for these all issues. And جیسے میں نے پہلے بتایا کہ we have volunteers in Peshawar, اسلام آباد, راولپنڈی, سیالکوٹ, لاہور. تو انشاءاللہ ان سٹیز میں ہمارے لیے جو بھی انشاءاللہ پاسبل ہوگا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے اسپیسیفکلی انشاءاللہ I'll try my best جتنا پاسبل ہو انشاءاللہ ہم کریں گے. اس طرح سر نے بھی بات کی کہ ٹریننگز ہوئی ہے جو بھی ہوں, تو انشاءاللہ in whatever capacity we can do, تو انشاءاللہ I'll try my best انشاءاللہ کہ جتنا ہم کر سکیں انشاءاللہ کریں گے. once again thank you so much everyone. تھینک یو. جزاک بالکل جی, اللہ, اور دعا میں یاد رکھیں. بالکل, اور جس نے اپنا نمبر نہیں دیا وہ کائنڈلی اپنا نمبر یہاں پر دے دیجیے یا عتیق کو دے دیجیے بعد میں. تو عدنان آپ کو میں نے ایڈمن بنا دیا, آپ ایڈ کر دیجیے گا. انعام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور مومنہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس کچھ سولوشنز ہیں جو وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈسکس کریں گی. میرا خیال ہے ہم واٹس ایپ گروپ پہ اپنی نیکسٹ میٹنگ کو ایگری کر لیں گے کہ ہم نے کب ملنا ہے. تو میری طرف سے اللہ حافظ. عدنان اور انعام آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں پوائنٹ اپ کر دیں. ایک بس وہ جو بچے ہیں کچھ وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور وہ اگر ان کے کچھ ایک دو کوشچنز ہیں اگر وہ لے لیں, چھوٹے چھوٹے سے کوشچنز اگر حلیمہ سے یا جی حلیمہ, فاروق سے. جی حلیمہ بتائیے. جی ایکچولی آگے نور تھی, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کرونا وائرس کا جو افیکٹ ہے وہ ٹرانسجینڈرس پہ جو ہو رہا ہے وہ بہت اچھے سے سم اپ کر دیا تھا. تو ہم لوگوں کے جو بھی کوشچنس تھے وہ بیسیکلی اسی میں سارے انکلوڈیڈ تھے, لیکن انہوں نے جتنی بھی پرابلمس. اچھا چلیں, زبردست ہو گیا پھر تو. جی انعام آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر بیسیکلی میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے, ادھر یہ جینڈر ہو یا ہماری سوسائٹی میں ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہو, یہ ایک ہی چیز ہے, ٹاپک ہے ہمارے ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, صحیح ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے فیملی پہ اور فیملی کلچر پہ بھی. جیسے سپوز میری ایگزامپل ہے ہماری فیملی کی. اب میری جو گھر میں ٹوٹل 3 میڈس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں 2 مسلمز ہیں, 1 کرسچن ہے. تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ان کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن کی ہو ہم نے. وہ سیم کراکری میں کھانا کھاتی ہے جس میں میں کھاتا ہوں, جس میں امی کھاتی ہے, جس میں بہنیں کھاتی ہیں, صحیح ہے. وہ سیم فوڈ یوز کرتی ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں, وہ سیم سیم اپنے کرتے ہیں. اس طرح جو میرے گھر کے سامنے کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈرس کی, بالکل رہتے ہیں وہاں پہ. ان کا میرے گھر آن جانا ہے, ہم ان کے گھر جاتے ہیں, وہ میرے گھر آتے ہیں, ہم فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپس میں. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی ان سے بدتمیزی کی, ان کو کسی غلط نگاہ سے دیکھو. یہ اس لیے ہے کیونکہ میرے پیرنٹس نے ہمارے میں نیگیٹیوٹی انجیکٹ کی ہی نہیں ہے. اب ایک 5 سال کا بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ ہے, اسے کیا پتا کہ یہ ٹرانسجینڈرس کیا ہوتے ہیں, یا ہندو کون ہے, یا پھر مسلمس کون ہے, یا میل کون ہے, یا فیمیل کون ہے. تو بیسیکلی یہ چیز انجیکٹ کی جاتی ہے ہمیں بچپن سے ہی. بالکل صحیح یار کہا, یہ ایسے لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں. بالکل صحیح کہا انعام, ویری ویل سیڈ. تو ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر ہم واٹس ایپ گروپ پہ نیکسٹ میٹنگ کا پلان کر لیں گے. اینڈ فرام مائی سائڈ میں یہ بھی ویڈیو جو ہے یہ انشاءاللہ اپلوڈ بھی کر دوں گا, آپ لوگ بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو. اینڈ عتیق ونس اگین اللہ تعالیٰ آپ کی نانی کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ دیں اور آپ لوگوں کو سب کچھ. آمین آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی, وعلیکم شکریہ. السلام.